شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ برطانیہ نے امریکہ ایران معاہدہ کرانے میں پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے پاکستان کی معیشت اور وسیع تر علاقائی استحکام کے لیے حوصلہ افزا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور آج غزہ میں اسرائیلی حملے میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا ہے اور دونوں ممالک نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ صرف 2 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ نہیں بلکہ یہ امن اور سفارتکاری کی جیت ہے۔ انہوں نے اس مشکل اور صبر آزما مرحلے میں دانشمندی، بصیرت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اعلیٰ ایرانی قیادت کو سراہا، جس کی بدولت یہ مثبت پیش رفت ممکن ہوئی۔ برطانیہ کے امور خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقی کے دفتر کے پارلیمانی نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر نے امریکہ ایران معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے پاکستان اور برطانیہ تعلقات کا جائزہ لیا اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیراعظم نے پائیدار علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان برطانیہ دوطرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی قیادت نے اپنی بصیرت، دانشمندی اور سفارتی کوششوں کے ذریعے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار اور مقام بلند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر جو جدوجہد کی اس کا مقصد امن کا فروغ تھا۔ غلام علی تالپور نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ زرعی مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کر کے زرعی شعبے کی مالی معاونت کرنی چاہیے۔ حفیظ الدین نے کہا کہ توانائی پر زیادہ لاگت، گردشی قرضہ اور پالیسی کے عدم تسلسل کی وجہ سے صنعتی ترقی کو چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ انہوں نے استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے جامع اصلاحات پر زور دیا۔ سردار نبیل احمد گبول نے کہا کہ قرضوں کی ادائیگی اور مہنگائی ترقی کی راہ میں حائل رہیں گی۔ انہوں نے پالیسی سازوں پر زور دیا کہ وہ بہتر مالی انتظام کے ذریعے عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کو ترجیح دیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ ایوان میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے بجٹ پر بحث کا آغاز کیا۔ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے نوجوان معاشی طور پر با اختیار بنے۔ قائد حزب اختلاف نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے شیری رحمان نے خواتین کے مانع حمل اور حفظان صحت کی مصنوعات پر GST ختم کرنے کا خیر مقدم کیا۔ جہاں محمد ولیدی نے بیرونی قرضوں پر انحصار کرنے پر تشویش ظاہر کی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 12:30 بجے ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا اعلان پاکستان کے لیے باعث افتخار اور عالمی معیشت کے لیے ایک عظیم لمحہ ہے۔ انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سروس لانگ مارچ ٹائرز لمیٹڈ کی لسٹنگ کے موقع پر گونگ تقریب سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر مسلسل اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں معاہدے کے پاکستان کی معیشت اور وسیع تر علاقائی استحکام پر حوصلہ افزا اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی سرمایہ کی منڈی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ اور بورڈ کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہو رہا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اور شمالی غزہ کی پٹی میں آج اسرائیلی حملے میں مزید 6 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے اب تک تقریباً 1000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اکتوبر 2023 میں غزہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک شہداء کی تعداد 73,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔